بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، حجاز مقدس سے اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا پر چھا رہا تھا اور 22 لاکھ مربع میل کا سفر اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ طے کر چکا تھا، یہاں تک کہ اسلامی افواج لاہور تک داخل ہو چکی تھی۔ اس اثناء میں عالم کفر ہر طرف سے دبتا جا رہا تھا اور اسلام ایک صبح نور کی طرح پوری دنیا کے اوپر چھایا جا رہا تھا۔ عالم کفر بڑا پریشان تھا، پریشانی کے عالم میں دبتا جا رہا تھا اور دور دراز علاقوں میں وہ چپتا جا رہا تھا۔ اسلام کی یہ عظیم سلطنت قائم ہوئی اور اس نے لمبا عرصہ سرزمین پر، اس اللہ کی سرزمین پر حکومت کی اور انسانیت کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتا رہا۔ اس دوران عالم کفر بڑا پریشان رہا۔ وہ سوچتے رہے کہ کس طرح اسلام کی جڑوں کو کاٹا جا سکتا ہے اور اسلام جو پوری سرزمین پر ایک سپر پاور کے طور پہ چھا چکا ہے، اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس پر ریسرچ کی، تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے بہت سارے نتائج مرتب کیے اور ایک نتیجہ یہ تھا کہ اسلام جو کہ ایک مکمل طور پہ کوڈ آف لائف ہے، جس اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی جو رہنمائی کی ہے، اس وجہ سے اسلام پوری دنیا پر غالب آ رہا ہے، جبکہ عیسائیت اور باقی جو سابقہ مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے صرف عبادات کا درس دیتے ہیں اور حکمرانی اور قیادت اور ڈومینیشن اور پوری زمین پر حکومت کرنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے سوچا کہ ہم نے مذہب کو اور سیاست کو اور دین کو الگ الگ کر دیا، یعنی جو دین اللہ رب العزت نے بھیجا تھا اس کے دو حصے کر دیے، عبادات کا حصہ الگ کر دیا اور معاملات کا حصہ الگ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں عبادات کا جو سیکشن تھا وہ صرف اور صرف مولویوں، پادریوں اور کمزور طبقے کے ہاتھوں میں آ گیا، اور جو دوسرا حصہ تھا معاملات کا حصہ، وہ ایسے لوگوں کے حصے میں آ گیا، ہاتھوں میں آ گیا جن کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے ڈیوائن میسج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک اسلام کو بھی ہم اس طرح دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتے، اس وقت تک اسلام بطور سپر پاور ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا انہوں نے مذہب اور سیاست کا، مذہب اور دنیا کا الگ الگ کانسیپٹ دیا جو کہ اسلام کے اندر نہیں تھا۔ اسلام کے نزدیک مذہب اور دنیا الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اسلام از اے دین، اسلام ایک دین ہے اور اس دین کی ٹوٹیلٹی میں دو حصے ہیں، ایک مذہب ہے جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ حقوق العباد ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں حقوق اسلام کی چھتری کے نیچے ہیں، کوئی بھی چیز اس سے باہر نہیں، نہ حقوق اللہ باہر ہیں اور نہ ہی حقوق العباد باہر ہیں۔ حقوق العباد کے اندر لوگوں کے آپس کے معاملات آتے ہیں، سیاست آتی ہے، حکومت آتی ہے، ریاست آتی ہے، لوگوں کی فلاح آتی ہے، ویلفیئر آتی ہے، نظام زندگی آتا ہے، انتخابات آتے ہیں، سیاست آتی ہے، سیاسی نظام آتا ہے، حکمرانی نظام آتا ہے، عدالتی نظام آتا ہے، اور باقی دنیا کے زندگی گزارنے کے تمام شعبہ جات دوسرے حصے کے اندر آتے ہیں جس کو ہم معاملات کہتے ہیں۔ بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اسلام ایک دین ہے اور دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ٹوٹل ساری زندگی کو محیط کرتا ہے۔ اس کا 10% صرف ایسا حصہ ہے جو عبادات ہیں اور 90% وہ حصہ ہے جو معاملات ہیں۔ تو عالم کفر نے اس پر تحقیق کی کہ جب تک ہم اس کو سیپریٹ نہیں کر دیتے، اس کو الگ الگ نہیں کر دیتے، اس وقت تک مسلمان اس دنیا پر چھائے رہیں گے۔ تو اس ساری چیز کو لے کر انہوں نے اس پر محنت کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر اگر کوئی سب سے بڑی ایسی کوئی قوت ہے جو مسلمانوں کو جوائنٹ کیے ہوئے ہیں، جوڑے ہوئے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونے دے رہی، تو وہ کون سی قوت ہے؟ اس پر سوچ بچار کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ صرف ایک ہی قوت ہے اور وہ ہے مسلمانوں کے نبی کے ساتھ مسلمانوں کی والہانہ، بے شک و شبہ اور بغیر کسی لالچ اور طمع کے محبت اور عشق ہے۔ جب تک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دلوں کے اندر موجود ہے، اس وقت تک ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے دین نہیں نکال سکتے، اور جب تک دین نہیں نکلتا اس وقت تک ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ لہٰذا انہوں نے اس پر محنت شروع کی اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک کو مسلمانوں کے اندر متنازع بنانے پر کام شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں فرقے گروہیت پیدا ہوئی اور بدقسمتی سے جتنے بھی فرقے بنے وہ اللہ کی ذات پر نہیں بنے، وہ قرآن پر بھی نہیں بنے، بلکہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بنے۔ کسی نے ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک قرار دینا شروع کر دیا اور کسی نے شخصیت پرستی قرار دینا شروع کر دیا۔ جو چیز بیس کرتی تھی مسلمانوں کے، جس وجہ سے مسلمان ہر چیز سے ٹکرا جاتے تھے، ہر چیز سے لڑ جاتے تھے، وہ محبت رسول، وہ عشق رسول ان کے دلوں سے انہوں نے نکالنا شروع کر دی۔ علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ فاقہ کش موت سے جو ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے جسم سے نکال دو اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔
یعنی اگر ہم انہوں نے سوچ لیا تھا، علامہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر ہم اسلام کو حجاز و یمن سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ہم کوشش کر کے محنت کر کے اور محنت کر کے ہم مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوٹے کو اکھاڑ ڈالیں. اور جب سے وہ بدقسمتی سے ہم ان کی چال کو سمجھ نہیں سکے اور بدقسمتی سے ہم اس کا شکار ہوئے، اور آج ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر فرقوں میں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے علماء ایک پلیٹ فارم پر نہ رہے، اور علماء کی جو اسٹرینتھ تھی، جو قوت تھی، وہ تقسیم ہو کر رہ گئی. اور اس کے نتیجے میں جو سیکولر مائنڈ لوگ تھے، جن کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں تھا، جو اللہ کے حضور جھکنے والے نہیں تھے، جو حضور تاجدار کائنات کے دین سے محبت کرنے والے نہیں تھے، جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق کرنے والے نہیں تھے، جو ظاہراً دنیا پرست اور دنیا دار تھے، وہ اقتدار میں آ گئے. تو جب وہ لوگ اقتدار میں آ گئے تو اس کا نتیجہ جو نکلنا تھا وہی نکلا کہ آج امت مسلمہ برباد ہو رہی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اور پاکستان خاص طور پہ اسی ذلت اور رسوائی کا جو گڑھا بنا ہوا ہے. آج پاکستان تباہی کے بربادی کے کنارے پر کھڑا ہے تو صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم نے علماء کو، اہل علم کو، دین والے لوگوں کو، جن کے اندر خدا کا خوف ہے، جن کے اندر محبت مصطفیٰ ہے، جو تاجدار کائنات کے دین کو سر بلند کرنا چاہتے ہیں، جو دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کو اپنانا چاہتے ہیں، ان سے ہمیں دور کر دیا. اور وہ لوگ جو صرف جن کا مطمع نظر کچھ اور نہیں ہے، جن کی سیاست، جن کی ساری اسٹرگل، جن کا بھاگ دوڑ صرف اپنی چودراہٹ، اپنی وراثت کو، سیاسی وراثت کو قائم رکھنا اور صرف اپنے اقتدار کو قائم رکھنا اور اس ملک پر حکومت کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اپنی بزنس اسٹیٹ کو قائم رکھنا، اپنی ریاستوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو نسل در نسل اس پاکستان پر حکمران رکھنا، یہ صرف ان کا مطمع نظر ہے. آج پوری قوم کو اس بات کو پہچاننا ہوگا اور اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو آپ عام آدمی میں، اور اگر آپ کسی محلے میں دیکھیں کہ ایسا ایک بندہ جو سگریٹ نوش ہے، شراب پیتا ہے، بدماشی ٹائپ کا ہے، وہ اور ایک نمازی آدمی ہے، اس کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے. تو جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی طرف جس کا جھکاؤ ہے، اس کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے. وہ کبھی کوئی غلط کام کرنے بھی لگتا ہے تو 100 بار سوچتا ہے. تو اسی طرح اہل علم ہیں، دین والے لوگ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر رکھتے ہیں. ان کی توجہ زیادہ مال و دولت کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ ان کی توجہ زیادہ تر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوتی ہے. اور اگر ان سے کوئی ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے خطا ہو بھی جاتی ہے، غلطی ہو بھی جاتی ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے اس کا اقرار کر لیا جائے اور اس کی معافی مانگ لی جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں ہمیشہ. اگر جب تک پاکستان کو اس طرح کا حکمران نصیب نہیں ہوگا جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کے دل میں محبت رسول ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، جس کا مطمع نظر مال کمانا نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہو، انسانیت کی، مخلوق کی خدمت اس کا مقصود ہو، اس وقت تک پاکستان نہ سالڈ ہو چل سکتا ہے، نہ پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے آگے ترقی کرنے کے چانسز ہیں. مگر اس میں ایک بات بہت اہم اور بڑی ضروری ہے کہ ایسا شخص جو عالم دین تو ہے مگر وہ جدید نالج نہیں رکھتا، پوری انٹرنیشنل فیم کا آدمی نہیں ہے، پوری دنیا کے اوپر اس وقت اسلام کی پریزنٹیشن کس طرح کی جا سکتی ہے صحیح طریقے سے، آج کیا ضرورت ہے، اگر اس کو یہ علم نہیں ہے تو اگر بدقسمتی سے ایسے شخص کے ہاتھوں میں اسلام کے ذریعے سے اقتدار آ جاتا ہے تو وہ بھی پاکستان کی اور عالم اسلام کی بدقسمتی ہوگی. تو اس وقت ضرورت ہے کہ ایسا شخص جس کا ایک ہاتھ خوف خدا پر ہو، محبت رسول پر ہو، اطاعت رسول پر ہو، عشق رسول پر ہو، اور دوسرا ہاتھ اس کا جدید نالج پر بھی ہو، وہ دنیا کے جدید ترقی یافتہ لوگ اقوام کے احوال کو اچھی طرح سمجھتا ہو، سائنس کیا ترقی کر رہی ہے اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہو. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آئیے ہمیں اب اس بات کی اسٹرگل کا آغاز کریں کہ ہم اس شخصیت کو پہچانیں اور اس شخصیت کے پیچھے چلیں جو ہمیں یہ ساری چیزیں امت مسلمہ کو دے سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.